نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے تو اب آپ کے جو دشمن تھے نا مختلف تھے. ایک تو اہل کتاب یہود و نصارہ، ایک بت پرست مشرکین مکہ، اور ایک منافقین. اور آج پاکستان کے دشمن بھی یہی تین ہیں، یہود و نصارہ، بت پرست ہندوستان والے اور منافقین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دیتے گئے، دین پھیلتا گیا. فتح مکہ کے بعد تو پورا عرب تقریباً مسلمان ہو گیا، کچھ نے جزیہ دینا قبول کر لیا، ایک اسلامی ریاست سلطنت الحمدللہ قائم ہو گئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم دیا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. نبی علیہ السلام نے مدینے سے تو نکال دیا تھا، مکے میں وہ تھے نہیں یہودی، اور مدینے میں سے تو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نکال دیا تھا. تفصیلی واقعات ہیں. پھر یہ لوگ خیبر وغیرہ چلے گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اللہ کے نبی کے اس حکم کو پورا کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا. جو تو لڑنے بھرنے والے تھے لڑائی کے بعد نکالا. خیبر میں بھی نبی علیہ السلام نے خیبر سے بھی فارغ کر دیا تھا ان کو. باقی حکم تھا کہ پورے جزیرے عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو. تو کچھ جو لڑنے والے تھے وہ لڑائی میں پیچھے رہ گئے اور باہر نکال دیے گئے. باقیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن دی، پیسے دیے، ان کی جگہ خریدی اور سب کو نکال کے جزیرے عرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دیا. اب حضرت عمر کے حوالے سے ان کے دلوں میں بہت زیادہ غصہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہیں تو کچھ لوگوں نے، منافقین نے، مسجد ضرار بنائی. قرآن مجید میں 11ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے. اس کے اندر ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہاں بیٹھ کے ہم بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن مسلمانوں کے سے دشمنی ہم یہاں بیٹھ کے نکالیں گے. یہودیوں سے اور غیر مسلموں سے ان کا پکا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اس مسجد کو نبی علیہ السلام نے جلا دیا، مسجد ضرار کو. 11ویں سپارے میں اس کا کس کی تفصیلات ہیں. اچھا، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو منافقین نے وہاں آپ کو پتھر گرا کے مارنے کی سازش کی، شہید کرنے کی سازش کی. اللہ نے خبر دی اور بچا لیا. تو منافقین کی خواہش ہمیشہ سے یہ رہی کہ ریاست مدینہ کے خلیفہ کو، امام کو، امیر کو، بادشاہ کو، صدر کو ختم کر دیا جائے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کوششیں کی. کامیاب نہیں ہوئے، اللہ نے محفوظ فرمایا. پھر نبی علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی کہ ایک یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا، وہ پھر اثر کر گیا اور اس طریقے سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے بعد کون بنا خلیفہ؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات بھی ویسے ہی ہوئی جیسے نبی علیہ السلام کی ہوئی. ان کو بھی کسی یہودیہ نے، عورت نے زہر دیا اور وہی سبب بنا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں کی وفات میں یہودیوں کے دیے ہوئے زہر کا ذکر ملتا ہے، اثر موجود ہے. سربراہ حکومت یہ تھے نا اپنے اپنے وقت میں. اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. اب یہ منافقین کے ختم ہو گئے تھے، جو نبی کی زندگی میں ختم نہ ہوئے، انہوں نے ختم نہیں ہونا تھا، یہ اندر اندر پنپ رہے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات سبحان اللہ ہوتی چلی گئیں. ایران کی حکومت ختم ہو گئی اور کسریٰ کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمان حکومت بڑھتی چلی گئی. اب وہاں کے لوگوں کے اندر، بالخصوص یہ جو آتش پرست تھے ایران والے، ان کے اندر بڑا غصہ تھا. اب حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ ایک مجوسی تھا، ایک فیروز لولو، یہ ایران سے آیا ہوا بندہ تھا. اس کے علاوہ ایک ہرمزان تھا. ان لوگوں نے آپس میں کچھ سازش کی ہوئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز لولو نے فجر کی نماز میں زہر آلود خنجر مار کر شہید کر دیا. تو منافقین اس معاملے میں کامیاب ہو گئے کہ وقت کے بادشاہ کو، خلیفہ کو انہوں نے شہید کر دیا. اب حضرت عمر کو عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ منافقین مصر میں، شام میں، بصرہ میں، کوفہ میں، بغداد میں، جہاں جہاں جانے کی کوشش کرتے اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے. ہر معاشرے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی والے جو یہاں آئے تھے وہاں کے کوئی اچھے لوگ تھوڑی تھے. چور، ڈاکو، جتنے لفنگے تھے وہ ادھر آئے تھے. تو ہر معاشرے میں برے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو چند برے لوگ مل گئے تو چند 100 لوگ ہو گئے. کچھ مصر میں ہو گئے، کچھ کوفہ میں ہو گئے. اب ان لوگوں نے ان 12-13 سالوں میں ایک اچھا خاصا ایک اپنا پلیٹ فارم بنا لیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں
تو مختلف عوامل تیار کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا، 40 دن تک ان کو پانی نہ ملا جنہوں نے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں جاری کیا، جو آج بھی جاری ہے، آج بھی وہ جاری ہے الحمدللہ۔ میں نے اس کنویں کا پانی پیا اور آپ میں سے بھی کتنوں نے پیا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، وہ بار بار وہیں جا کے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ طیبہ میں وہ ہیں، ان کو شہید کر دیا۔ ان کے شہید کرنے والوں میں، قاتلوں میں کئی نام ہیں، ایک نام اشتر کا آتا ہے، کوفہ کا تھا یہ۔ اب حضرت عمر کو شہید کیا، بعد میں فساد نہیں کو مچا سکے۔ حضرت عثمان کو جب شہید کیا، اس وقت تک یہ کئی 100 ہو چکے تھے اور اپنی پوزیشن کو بہت گہرا کر چکے تھے۔ اب انہوں نے فساد پھیلانے شروع کر دیا۔ اب جو سب سے پہلا مسئلہ آیا قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، وہ پھیلتا گیا مسئلہ، اس میں آگے معاملات ہوئے۔ پھر انہی لوگوں نے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا۔ یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے والے، حضرت عمر کو شہید کرنے والے، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے، حضرت علی کو شہید کرنے والے، حضرت حسین کو شہید کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب ایک ہی لوگ تھے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا نا، تو اس سے چند مہینے پہلے حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں 3 لوگ جمع ہوئے کہ ہم نے 3 لوگوں کو قتل کرنا ہے، اور ہر آدمی ایک ایک بندے کا چوز کر لے کہ کس نے کہاں جانا ہے۔ تاریخ طے کی کہ ہم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اپنے اپنے ٹارگٹس پر سیم ٹائم سیم ڈے اٹیک کرنے ہیں۔ اب وہ 3 دشمن کون تھے؟ ان کے نام سن لیجیے: عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ التمیمی، عامر بن بکر التمیمی۔ یہ تینوں مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے کہ ہم نے 3 لوگوں کو شہید کرنا ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ تھے؟ ان کے 3 اہداف کون سے تھے؟ ایک ہدف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا ہدف تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا ہدف تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن ملجم، یہ طے ہوا کہ میں کوفہ جاؤں گا اور فلانے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت علی کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کر دوں گا۔ برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں دمشق جاؤں گا اور اسی دن فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پر حملہ کر کے ان کو شہید کروں گا۔ اور تیسرا عمر بن بکر التمیمی، اس نے کہا کہ میں فسطاط مصر کے اندر ہے وہاں جاؤں گا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ تینوں دشمنان اسلام یہ ایک ہی ہیں۔ حضرت علی کے قاتل بھی وہ، حضرت عثمان کے معاویہ پر حملہ کرنے والے بھی وہ۔ اب ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا تو یہ زخم جان لیوا ثابت ہوا اور 21 رمضان مبارک کو آپ شہید ہو گئے۔ شام میں برق بن عبداللہ نے فجر کے وقت حضرت معاویہ پر حملہ تو کیا لیکن وہ شہید نہ ہوئے، زخمی ہوئے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور مصر میں فسطاط میں عمر بن بکر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر حملہ تو کرنا تھا، اسے کیا بھی۔ ہوا کیا کہ اس دن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے نماز کے لیے گھر سے نہیں آئے، طبیعت ان کی ناساز تھی، تو ان کی جگہ خارجہ بن حذافہ آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ آج وہ نہیں آ رہے، کوئی اور آ رہا ہے، اندھیرا تھا، اس نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو شہید کرنے میں والے ایک ہی لوگ، حملہ کرنے والے ایک ہی تھے، ایک کو اللہ نے بچا لیا، ایک کا وقت برا ہو گیا تھا۔ اور یہی سلسلہ کنٹینیوشن میں آگے کوفہ تک پہنچا۔ تو دشمنان اسلام شروع سے وہی ہیں، مختلف انداز اور مختلف اینگل سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں میں نہیں پڑھنا، جیسے کہ ابھی سورہ کہف کی آیت نمبر 22 کے حوالے سے بالکل شروع میں بات ہو چکی ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اس حوالے سے کہ اللہ نے 3 احکامات تاریخی روایت کے حوالے سے بتائے۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اس کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، بس سرسری ظاہری موٹی موٹی باتوں کو دیکھ لو۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اندر گہرائی میں مت جاؤ، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ دیکھیں، اگر ہم کسی بھی معاملے میں جا کر گہرائی میں ان کا پوائنٹ بھی لوں، ایک ٹیبل ٹاک کر لوں، جیسے ایمان کی تباہی کے لیے میڈیا کے اوپر ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں، اکثر مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ 4 قسم کے 6 قسم کے لوگوں کو بلا لیا، ایک سوال لے کے سب سے پوچھ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ انتشار میں اضافہ، نفسیاتی پریشانیوں میں اضافہ، الجھنوں میں اضافہ،
کہیں سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو رہی، تو قرآن نے بتا دیا اس پہ اس کو ڈگنگ کرنے کی، کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا کھودیں گے نقصان ہوگا۔ ہمارے لیے قرآن مجید بہت کافی ہے، حدیث بہت کافی ہے، اس سے آگے آنے کی پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تاریخی روایات بھی ہمیں صرف وہی قبول ہیں جو قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے عقیدے اور اسلوب کے مطابق ہیں، جو اس سے ہٹ کر ہے وہ ہمیں نہیں چلے گا، کیونکہ قیامت کے دن اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔